اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہوتا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو پھر بات ختم ہو جاتی، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اچھا یہ بھی یاد رکھیے، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں برابر ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، دونوں برابر نہیں ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اہل بیت کا مقام سب سے بلند ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے لیکن جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ صحابی قرآن کو حفظ کر کے حافظ قرآن تو ہو سکتا ہے مگر محافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ صحابی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے، وارث رسول نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کا وارث ہونا اور بات ہے، قرآن کا وارث ہونا اور بات ہے۔ گھر کا وارث آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا وارث وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ بنائے یا رسول اللہ بنائے۔ اچھا اس کو بھی مثال کے ذریعے سے سنیے کہ ایک رات کے اندھیرے میں مثلا ہم ہی اسٹیشن پر پہنچے اور ہمیں فلاں مقام پر جانا تھا، لہٰذا ہم اپنے ساتھ اپنا بیگ لیے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہمارا کسی صاحب نے بیگ چوری کر لیا اور ہم بیگ اس چور کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کہ کسی طرح سے ہمارا بیگ مل جائے۔ ہم اس فکر میں تھے، اس لیے بھاگ رہے تھے کہ ہمارا سامان، ہماری چیز وہ لے کر کے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اتنے میں ایک پولیس والے نے روکا کہ اتنی رات میں بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہو، اتنی رات میں فرار کہاں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بیگ کس کا ہے؟ اب چونکہ وارث نہیں تھا لیکن وارث بن بیٹھا، اس نے کہا یہ صاحب بیگ ہمارا ہے۔ اس نے کہا اس کی بتاؤ چابی کہاں ہے، اس میں جو ہے جو سامان ہے اس میں سامان کیا ہے؟ اب اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، چونکہ اس کے پاس چابی تو تھی نہیں، لیکن چونکہ وارث بن بیٹھا تھا اس نے کہا صاحب بیگ تو ہمارا ہے لیکن چابی گر گئی ہے، چابی کھو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چابی نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر مجھے یہی بتا دو، یہی اطمینان دلا دو کہ تمہارا اس بیگ میں ہے کیا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ بتا دو تمہارا اس بیگ میں ہے کیا؟ اب چونکہ وہ کیا بتاتے، چونکہ وارث تو تھے نہیں، بے وارث تھے، لہذا گھبرا گئے۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے، ہم نے کہا صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بیگ ہمارا ہے، یہ بیگ اس کا نہیں، یہ بیگ ہمارا ہے۔ اس پولیس والے نے وہی سوال ہم سے بھی کر لیا کہ اگر آپ کا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے کہ اس بیگ میں آپ کا کیا ہے۔ لہذا ہم نے بے خوف بتانا شروع کیا کہ اس بیگ میں ہمارا یہ سامان ہے۔ اسی طرح سے جب دنیا والوں نے یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ وارث قرآن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بتائیے قرآن میں آپ کا کیا ہے؟ تو مولا نے بے ساختہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ، اس میں میری طہارت کی سند ہے، انما ولیکم اللہ، اس میں میری ولایت کی سند ہے، ویطعمون الطعام، اس میں میری سخاوت کی سند ہے، اس میں میری شجاعت کی سند ہے، اس میں میری کرامت کی سند ہے۔ ایک مرد وارث جو تھا وہ بے ساختہ بتاتا گیا، بے وارث کا چہرہ مرجھاتا گیا، عقل مند فیصلہ کرتا گیا کہ وارث وہ نہیں ہے جو دعویٰ کر رہا ہے بلکہ وارث وہ ہے جو دعوے کے ساتھ دلیلیں دے رہا ہے۔